دوستو، مکہ میں ایک عورت نے نماز کے دوران سب کے سامنے کیا شرمناک حرکتیں شروع کر دی، جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن ہاں دوستو، کسی نے بھی اپنی نماز نہ توڑی، اور نماز کے بعد پھر کیا ہوا، یہ حیران کرنے والی ویڈیو ہر مسلمان اور ہر مومن کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا۔ دوستوں، ایک غیر مسلم عورت سعودی عرب میں سیاحت کے لیے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کسی عربی شخص کی سوشل میڈیا پہ دوست بنی تھی اور مشہور جگہوں کو دیکھنے کی بہت شوقین تھی، اس لیے وہ سعودیہ کی مشہور جگہوں کو دیکھنے کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ مشہور جگہوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دن بہت بڑی تاریخی مسجد تک آئی جہاں بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو اس نے جاسوسی کرنے کا سوچا اور اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ بولی، مگر یہ تو دروازے پہ کھڑے ہمیں بھی نہیں دیکھ رہے، اور کیوں ایسے نیچے نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح محب ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے درمیان مشغول نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس لڑکی کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا اور وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی ان کی عبادت سے توجہ نہ ہٹا سکے، میرا حسن ان کو پل بھر میں بہکا سکتا ہے۔ لڑکے نے اس کو سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر اس نے اس بات کا چیلنج لیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھے آزما لینے کیوں نہیں دیتے۔ وہ ابھی روک ہی رہا تھا، سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکی اس کی باتوں کا انسنی کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئی اور نمازیوں کے آگے آ کر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بری حرکتیں شروع کر دی۔ بہت کوششیں کی، کسی ایک کی بھی نظر اس پر اٹھ پائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ نمازیوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کی طرف دھیان نہ دیا اور وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ وہ ایک دم چونک گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک خوبصورت خوبرو حسینہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ ایسے کون سے سکون اور اطمینان میں ہے اور کس کے ایسے حسن کے جلوے میں گم ہے کہ ان کی نظر اس پر نہیں اٹھی۔ نمازی نماز سے فارغ ہوئے تو جو سب سے آگے کھڑے امامت کروا رہے تھے، وہ لڑکی ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے، جس میں ان کا دھیان کہیں اور نہیں تھا۔ امام مسجد نے بتایا کہ وہ سب اپنے رب اور اپنے خالق، اپنے پروردگار کے آگے تعظیم پیش کر رہے تھے، اور اس تعظیم میں رب کائنات کے حضور کھڑے اس کی بندگی میں اس لیے کسی اور کے ہونے کی پرواہ نہیں رہتی۔ لڑکی بہت ہی حیرت میں امام صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ امام صاحب نے اور اسے بتایا کہ یہ نماز دراصل ایک رشتہ ہے بندے اور اس کے رب کے نزدیک، اور اس رشتے میں اس وقت تک کوئی تیسرا خیال اور شخص اور چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ لڑکی نے بھی یہ سب محسوس کیا تھا۔ ان سب باتوں اور نماز کو دیکھنے سے ایک الگ احساس جو اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ پھر امام صاحب سے اس نے کہا کہ میں بھی خدا اور اپنے بیچ تعلق کو کیا محسوس کر سکتی ہوں اور آپ کا یہ عمل دہرا سکتی ہوں، کیا آپ میری اس میں مدد کر سکتے ہیں؟ امام مسجد نے اس کو بولا، بالکل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو حجاب پہننا پڑے گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں عورتوں کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے اور بغیر پردے وہ اپنے رب کے حضور کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی نے امام صاحب کی باتوں کو مانا، حجاب پہنا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی کو وضو کرنا سکھایا اور اس کو چند دعائیں سکھائی، اور نماز پڑھنے سے پہلے کہا کہ آپ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں تو آپ صحیح طریقے سے اپنا رشتہ خدا سے جوڑ پائیں گی۔ غیر مسلم لڑکی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ کسی شیطانی سوچ کو لے کر لڑکی مسجد میں داخل ہوئی اور اللہ کے گھر میں اس کو کیا نصیب ہو گیا۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں
آپ بھی سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو شخص محبت کرتا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، اس لیے سبحان اللہ لکھ کر ضرور کمنٹ کریں۔ دوستو، نماز ہونی ہی ایسی چاہیے جسے دیکھ کر کوئی بھی حسرت میں آ جائے کہ ہم بھی اسی طرح کسی کے آگے سجدہ ریز ہو، اسی طرح پوری خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ نماز ہونی ہی ایسی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر رشک کرے اور اس کا بھی دل چاہے کہ میں بھی یہ سکون طلب کروں۔ اسی طرح دوستو، حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہا مگر اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کیونکہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرتا اور نہ سجود اور نہ قیام پورا کرتا ہے، نہ اس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور ایک رکعت بھی اس نے اللہ کے لیے مکمل نہیں پڑھی۔ پوچھا گیا کیسے؟ امیر المومنین نے فرمایا، اس نے نہ اپنا رکوع پورا کیا اور نہ سجود۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا جو لوگ نماز تو پڑھیں گے مگر ان کی نماز نہیں ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ امام اگر آج کا زمانہ آ کر دیکھ سکتے تو کیا کہتے؟ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص سجدہ کرتا اس خیال سے کہ اس سجدے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے گا، اس اللہ کی قسم اگر اس کے سجدے کا گناہ تقسیم کیا جائے تو سارا بلد ہلاک کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکاتا ہے مگر اپنے نفس، گناہوں اور اپنی شہوت اور دنیا کی محبت میں مصروف ہوتا ہے، تو یہ کیسا سجدہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے ایسی نماز پڑھی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہو؟ کیا کبھی آپ گھر کی طرف تیزی سے پلٹے صرف 2 رکعت کی نماز کی ادائیگی کی نیت سے؟ کیا کبھی دوستو نماز کی محبت نے آپ کو بے چین کیا؟ کیا کبھی آپ نماز کے لیے ترسے؟ کیا کبھی آپ نے رات کا بے چینی سے انتظار کیا تاکہ آپ اپنے رب سے اکیلے نماز میں ملاقات کر سکیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ دوستو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے شکایت کی، ہم سب بہت روئے اپنے قلت و خشوع پر، پھر ہم گھروں سے نکلتے تو ایک دوسروں کو آداب کرتے اور کہتے، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد میں ان کے دل نرم ہو جائے؟ تو لوگ گر جاتے اور رونے لگتے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ آپ سے شکوہ کر رہا ہے؟ دوستو، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ ہم سے آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے جس سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو آئیے دوستو مل کے پڑھ لیتے ہیں، توبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔